السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے مشت زنی کے بارے میں کہ یہ فعل کیسا ہے، اور اگر یہ مناسب نہیں، جائز نہیں، تو پھر اس سے کیسے بچا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ہم دیکھتے ہیں باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ تو یہ مومنین کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی مخصوص اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ان کا جو اپنا سطر ہے کس کے سامنے کھولتے ہیں؟ اپنی بیویوں پر اور اسی طرح اپنی لونڈیوں پر۔ اگر ان پر ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں فإنہم غیر ملومین، پھر انہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔ لیکن فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ اگر کوئی اور رستہ تلاش کرتا ہے تو فاولئک هم العادون، حد سے تجاوز کرنے والے یہ ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ان کی کتاب ہے الام، اس کے جو ہے صفحہ نمبر 94 میں لکھا ہے، اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مرد کے لیے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کے ساتھ جو ہے اپنے جو مخصوص اس کا مادہ ہے اس کو خارج کرے۔ اسی طرح احادیث میں بھی اگر آپ دیکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1950، صحیح مسلم حدیث نمبر 1018 میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کننا مع شبابا لا نجد شیئا، ہم نوجوان تھے اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے جو اپنی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات، ان کا جو ہے وہ سکون حاصل کر سکیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ضرور شادی کرے، کیونکہ یہ آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ کیا مطلب؟ اغض للبصر، آنکھیں اس سے نیچی ہو جاتی ہیں، نیچے نگاہیں رہتی ہیں، ادھر ادھر نہیں آدمی دیکھتا۔ وہ احسن للفرج، اور شرمگاہ کے لیے زیادہ پاکیزہ چیزیں نکاح کرنا۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جس کے پاس شادی کی طاقت نہیں ہے اس پر روزے رکھنا فرض ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ اس پر روزے رکھنا فرض ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ تو یہاں بھی محدثین نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی بات یہاں ارشاد نہیں فرمائی جس سے پتہ چل سکے کہ آدمی اپنے ہاتھ کے ساتھ یہ کام انجام دے، کیونکہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ لا نجد شیئا، نوجوان تھے، کڑیل جوان تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ ہم اپنا جو ہے نفسانی خواہشات ان کو جو ہے ان کی تکمیل کر سکیں، پورا کر سکیں۔ اگر ہاتھ کے ساتھ جائز ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام یہ کام کرتے اور ان کی طرف دیکھ کر ہمارے لیے یہ کام مباح کیا جاتا، جائز کیا جاتا۔ جب صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے علاوہ بات ہی ایک ارشاد فرمائی ہے کہ فعلیہ بالصوم، اس پر روزے رکھنا فرض ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو محدثین نے بھی لکھا ہے روزے سے زیادہ آسان عمل کیا ہے کہ آدمی ہاتھ کے ساتھ یہ کام سر انجام دے لے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ تیسری بات جو ہے علماء نے یہ لکھی ہے کہ صحت کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ عمل ہے، تو صحت کی حفاظت کرنا قرآن نے اس کا حکم دیا ہے، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِجَسَدِکَ عَلَیکَ حق، آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جسم کو ہلاکت کی طرف ڈالنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ باری تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے، تو اس کا ہر اعتبار سے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لہذا خلاصتاً عرض یہی ہے کہ یہ کام بالکل جائز نہیں ہے، ہاتھ کے ساتھ مرد کرے یا عورت کرے، کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ نکاح کے جو راستے ہیں ان کو آسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو جلد از جلد جو ہے نکاح وہ سبیل تلاش کرنی چاہیے۔ بصورت دیگر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس پر روزے رکھنا فرض ہیں، تو روزے ہمیشہ روزے ہی رکھے جائیں۔
1 دن چھوڑ لیا، 10 دن چھوڑ لیا، پھر روزہ رکھ لیا، اس طرح کر کے جب اپنی جو ہے دیکھا کہ میری طبیعت پر اس وقت جو ہے گراں گزر رہا ہے تو اسی وقت روزہ رکھ لیا جائے اگلے دن. اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آدمی جو ہے وہ گناہ سے قبیح فعل سے بچ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.